بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ جس کا نام جبلہ تھا، پہلے یہ شخص عیسائی تھا۔ جب مسلمانوں نے شام کو فتح کیا تو یہ مسلمان ہو گیا۔ جب جبلہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو اس کی چادر کا کونا لٹک رہا تھا۔ وہیں ایک بدو کا طواف کرتے ہوئے اس کی چادر پر پاؤں پڑ گیا۔ غسان کے بادشاہ جبلہ کو جھٹکا لگا تو اس نے غصے میں آ کر اس بدو کو زوردار تھپڑ دے مارا۔ اس کا تھپڑ اس بدو کی آنکھ پر اس زور سے لگا کہ اس کی آنکھ پر شدید چوٹ آئی۔ اس وقت اتفاق سے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ بھی حج کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے۔ بدو ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اپنا چہرہ دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کس نے کیا ہے؟ بدو نے بتایا، غسان کے بادشاہ جبلہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جبلہ کو بلوایا۔ وہ حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، تم نے اس بدو کا تھپڑ کیوں مارا؟ جبلہ نے کہا، اس شخص نے میری چادر پر پاؤں رکھا تھا، اس لیے میں نے اس کی گستاخی کی سزا دی ہے، اور یہ سزا تو بہت کم ہے۔ میں اس رتبے کا آدمی ہوں کہ ایسی گستاخی پر سزائے موت دیتا ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب جاہلیت کا زمانہ نہیں رہا، اس میں سب مسلمان برابر ہیں۔ تم نے اس غریب مسلمان کے ساتھ زیادتی کی ہے، لہٰذا اس کا حق ہے کہ یہ بدلہ لے، چاہے تو تمہیں تھپڑ مارے، چاہے تو تمہیں معاف کر دے، اور بہتری یہی ہے کہ تم اسے کچھ دے کر راضی کر لو۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر جبلہ نے کہا، امیر المومنین، کیا آپ کے نزدیک بادشاہ اور بدو میں کوئی فرق نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے تھپڑ مارے یا میں اس کی منت کروں اور اسے راضی کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اسلام کا قانون سب مسلمانوں کو برابر کا درجہ دیتا ہے، اس لیے تمہیں سزا بھگتنا ہوگی یا بدو کو راضی کرنا ہوگا۔ جبلہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ آخر اس نے کہا، مجھے ایک دن کی مہلت دیں تاکہ میں اس معاملے پر غور کر سکوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات منظور کر لی۔ جبلہ کے دماغ میں بادشاہی کا غرور تھا۔ وہ وہاں سے اپنے خیمے میں پہنچا اور رات کے کسی وقت چھپ کر شام کی طرف بھاگ نکلا، اور وہاں سے روم کے بادشاہ قسطنطنیہ پہنچا۔ وہاں عیسائی مذہب اختیار کیا اور وہیں کفر کی حالت میں مرا۔ ہمیں اپنی انا اور خود غرضی میں اپنی آخرت نہیں خراب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، غرور اور تکبر سے بچائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک نوجوان مجلس میں داخل ہوا۔ اس شخص نے ایسا سوال کیا کہ شاید ہی کوئی اپنے قائد سے کرنے آئے، یا اپنے والدین یا دوست یا احباب سے کرنے کی جرت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا تو وہ گویا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام نے یہ سوال سنا تو حیران رہ گئے، بڑے معجب ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کسی عام شخص سے بھی یہ سوال نہ کرے، لیکن یہ تو پھر اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ کرام نے اسے روکنے کی کوشش کی، یہ کیسا نازیبا سوال کر رہے ہو، یہ کام اسلام میں جائز نہیں، مگر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھری نظروں سے اس نوجوان کو دیکھا اور صحابہ اکرام سے فرمایا، اسے چھوڑ دو اور سوال کرنے دو۔ پھر اس نوجوان سے فرمایا، قریب ہو جاؤ۔ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گیا، حتیٰ کہ دو زانو ہو کر بالکل آپ کے سامنے بیٹھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
نہایت مشفق انداز میں پوچھا، کیا تم پسند کرو گے کوئی تمہاری ماں کے ساتھ ایسا کام کرے؟ نوجوان نے جواب دیا، میں آپ پر قربان، میں ہرگز اپنی ماں کے لیے ایسی حرکت پسند نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے رشتے کا نام لے کر پوچھا، کیا تمہاری بہن، بیٹی، پھوپھی یا خالہ سے کوئی ایسی حرکت کرے تو کیا تمہیں پسند آئے گا؟ اس نوجوان نے کہا، میں آپ پر فدا، میں ہرگز کسی کے ساتھ یہ معاملہ پسند نہ کروں گا۔ مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے ناپسند کرو جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اور لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ نوجوان کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس نے انتہائی نامناسب سوال کیا تھا۔ اس نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا کریں، اللہ میرے دل کو پاک صاف کر دے اور مجھے ان ناپاکیوں سے دور رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس نوجوان کے سینے پر رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس نوجوان کا دل ہر شیطانی کام سے باز رہا اور نگاہیں جھکا کر چلنے لگا۔ اس لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر شیطانی فعل سے باز رکھے اور استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔